آج کی یہ عالمی اجتماعی دعا کی نشست انٹرنیٹ کے ذریعہ سے فیس بک پیج جامعہ فضیہ صاحبال کے پیج اور النور میڈیا کے چینل یوٹیوب چینل پر براہ راست نشر کی جا رہی ہے۔ صاحبال کے تینوں FM چینلز پر بھی براہ راست نشر کی جائے گی۔ ARY QTV پر بھی اجتماعی دعا انشاءاللہ براہ راست نشر کی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فیضان پوری دنیا کے اندر عام فرمائے اور تا قیامت جاری و ساری فرمائے۔ اب میں ایک اور خاندان ابو نصر کے چشم و چراغ اور گلدستہ فرید کے پھول کو پیش کرنا چاہتا ہوں۔ میری مراد جگر گوشہ صاحبزادہ پیر محمد اظہر فریشہ صاحب دامت برکاتہ العالیہ تشریف لاتے ہیں۔ صاحبزادہ والا شان حضرت علامہ صاحبزادہ پیر محمد اظہر فرید شاہ ثانی صاحب دامت برکاتہ العالیہ مدرس جامعہ فریدیہ صاحبال تشریف لاتے ہیں اور علم و فضل اور محبت و عشق مصطفیٰ کی کرنیں عطا فرماتے ہیں۔ جناب صاحبزادہ پیر محمد اظہر فرید شاہ صاحب بھرپور نعرہ کی گونج میں نعرہ تکبیر، محبت سے نعرہ رسالت، ذوق و شوق سے اللہ محمد جان یار حاجی خواجہ عبدالغفار فرید قبلہ بابا جی سرکار کی زیارت بھی کرے، گونج آنی چاہیے حق فرید، حق فرید، حق فرید، فیضان حضور قبلہ بابا جی سرکار جامعہ فریدیہ۔ السلام علیکم۔ الحمدللہ الحمدللہ کبیرا والشکر للہ کثیرا ونرجو الی اللہ بکرۃ واصیلا۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والقرآن الحمید، وما محمد الا رسول صدقت یا ذا الجلال والاکرام وصدق رسولہ النبی الکریم الرؤوف الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ تمام احباب بآواز بلند ہدیہ تبریک بارگاہ رسالت میں پیش کیجیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ پڑھیے نا، پڑھتے کیوں؟ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حجت اللہ، وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ عشق تے آتش برو برابر، عشق دا تات تیرا، آتش ساڑے کپتے کانے، عشق ساڑے تن میرا، آتش پانی نال بجھائیے، دسو عشق دا دارو کیرا، غلام فریدہ اتھے کچھ نہیں لبنا جتھے عشق نے لایا ہی ڈیرا۔ عبادت حمد و ثنا اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ آپ کی میری اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت سے نوازیں اور ہماری خالی جھولیوں کو اپنی رحمت و برکات کے خزینے سے بھر دیں۔ اس سے پہلے کہ اپنی گفتگو کا آغاز کروں، وقت بھی قلیل ہے، آپ سے التماس ہے کہ آپ اپنی توجہ کو میری جانب رکھیے گا، کیونکہ بات محبوب کی کروں گا، اور جب بات محبوب کی جا رہی ہو اور توجہ محبوب کی جانب نہ ہو تو عشق سچا نہیں۔ تیرے ہندیاں سندیاں محبوبہ میں مجرم ہوما جے میں ہوما کہ جب بات
محبوب کی جا رہی ہو اور توجہ محبوب کی جانب نہ ہو تو عشق سچا نہیں ہے۔ انشاءاللہ کوئی نہ کوئی بات آپ کو فائدہ دے جائے گی، اپنی توجہ کو میری جانب رکھیے۔ حضرات ذی وقار، آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی انتہائی مختصر آیت کا کچھ حصہ تلاوت کیا۔ وما محمد الا رسول۔ اب توجہ کی بات یہ ہے کہ آیت میں لفظ محمد ہے، توجہ ہے نا، آیت میں لفظ محمد ہے لیکن معنی محبت کا دے رہا ہے۔ لفظ محمد ہے لیکن معنی محبت کا دے رہا ہے۔ اور سادہ سا ترجمہ یہ ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم اللہ کے رسول ہیں۔ سادہ سا ترجمہ یہ ہے کہ حضور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اب قابل توجہ بات یہ ہے کہ دعویٰ کرنے والا خود خدا، جس کے لیے دعویٰ کیا جا رہا ہے وہ محبوب خدا، اور جس میں دعویٰ کیا جا رہا ہے وہ کلام خدا۔ تو یہ دعویٰ کسی دلیل کا محتاج نہیں ہے، ہم بلا جھجک یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہاں حضور اللہ کے رسول ہیں۔ اب یہ تو ہم بھی جانتے ہیں کہ حضور اللہ کے رسول ہیں، تو کیا وجہ ہے کہ اللہ رب العزت مقام نبوت کو حضور کی ذات کے ساتھ خاص کر رہا ہے؟ سوال ذہن میں آ گیا؟ تو آؤ یہی سوال مقام نبوت سے پوچھ لیتے ہیں کہ اے مقام نبوت، ذرا بتا تو صحیح کہ تو بڑے بڑے جلیل القدر انبیاء کے پاس رہا، آدم علیہ السلام جیسے گریہ زاری کرنے والے نبی کے پاس رہا، موسیٰ علیہ السلام جیسے جاہ و جلال رکھنے والے نبی کے پاس رہا، عیسیٰ علیہ السلام جیسے دستے کمال رکھنے والے نبی کے پاس رہا، یوسف علیہ السلام جیسے حسن و جمال رکھنے والے نبی کے پاس رہا، مگر اے مقام نبوت ذرا بتا تو صحیح کہ تیرا سفر نبوت ہمارے حضور کی ذات پہ آ کے ختم کیوں ہوتا ہے؟ بڑے بڑے جلیل القدر انبیاء کے پاس رہا۔ اب میرا ذوق یہ کہتا ہے کہ سوال سن کے مقام نبوت بھی جھوم جاتا ہے، پھر جواب دیتا ہے۔ جواب سنیے، کہتا ہے کہ عجیب بات کرتا ہے، ہاں یہ حقیقت ہے کہ بڑے بڑے جلیل القدر انبیاء کے پاس رہا، آدم علیہ السلام کے پاس بھی رکا رہا، موسیٰ علیہ السلام کا مہمان بھی بنا، عیسیٰ علیہ السلام کے پاس بھی ٹھہرا رہا، مگر یاد رکھ، اگر محبوب تخت سلیمانی پر نہ ملے تو چین تخت سلیمانی پر نہیں ملتا، اور اگر یار عرب کی جھوپڑی میں مل جائے تو قرار وہاں آ جاتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان حضور قبلہ بابا جی سرکار۔ یہ اللہ رب العزت کی حضور کی ذات کے ساتھ محبت ہے کہ مقام نبوت کی ابتدا بھی حضور سے کرتا ہے اور انتہا بھی حضور کی ذات سے کرتا ہے۔ اللہ کی محبت، مولا ہمارے ہاں رواج ہے کہ اگر کوئی شخص اظہار محبت کر دے تو اس سے محبت پر دلیل مانگی جاتی ہے۔ لاؤ کوئی دلیل ہے تو دو، اگر تو دلیل دے دے تو محبت کو سچا مان لیا جاتا ہے، اگر دلیل نہ دے سکے تو محبت کو سچا نہیں مانا جاتا۔ مولا بڑی جرت کے ساتھ ایک سوال کرتے ہیں کہ تو نے ہمارے نبی سے اظہار محبت تو کر دیا، کیا تیرے پاس اس محبت کی کوئی دلیل ہے؟ مولا جسارت بڑی کر رہے ہیں۔ اب میرا ذوق یہ کہتا ہے کہ سوال ایسا ہے کہ سوال سن کر خود رب بھی مسکراتا ہوگا کہ مجھ سے محبت کی دلیل مانگی جا رہی ہے۔ پھر آفاق کے پردوں سے جواب آتا ہے کہ بندے مجھ سے محبت کی دلیل مانگتا ہے، اپنی اذان کو دیکھ لے، اشہد ان لا الہ الا اللہ بھی کہتا ہے، اشہد ان محمد رسول اللہ بھی کہتا ہے۔ اے بندے مجھ سے محبت کی دلیل مانگتا ہے تو یاد رکھ تیری اذان
اس وقت تک اذان نہیں بن سکتی جب تک تیری اذان میں میرے نام کے ساتھ اس میں محمد کو نہ جوڑ دے۔ اے بندے، مجھ سے محبت کی دلیل مانگتا ہے، اپنی نماز کو دیکھ لے۔ ابتدا میں اللہ اکبر بھی کہتا ہے، آخر میں اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ بھی کہتا ہے۔ اے بندے، مجھ سے محبت کی دلیل مانگتا ہے تو یاد رکھ، تیری نماز بھی اس وقت تک نماز نہیں بن سکتی جب تک نماز کی ابتدا تو میرے نام سے کرتا ہے، انتہا میرے محبوب کے نام سے نہ کرتا۔ کہ اللہ کی حضور کی ذات کے ساتھ محبت ہے۔ بہت سے مفتیان کرام کہتے ہیں کہ اگر نماز کے اندر نعوذ باللہ حضور کا تصور آ جائے تو نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ بڑا مفتی کیا کہتا ہے؟ بڑا مفتی کہتا ہے کہ بندے، تیری نماز کو اس وقت تک نماز نہیں مانوں گا جب تک تیری نماز کے اندر میرے حبیب کا ذکر نہ آ جائے۔ مقدمہ آپ کے سامنے ہے، فیصلہ آپ خود کر لیجیے گا۔ اے اللہ، پہلے ہم نے تجھ سے دلیل مانگی، تو دلیل دیتا تھا، دلیل کو بطور دلیل دیتے تھے۔ اب مولا، دلیل تو دیتا ہے، مزہ ہم لیتے ہیں، کوئی اور دلیل بھی ہے؟ مزہ ہم لیتے ہیں، مولا کوئی اور دلیل بھی ہے؟ پھر آفاق کے پردوں سے جواب آتا ہے کہ بندے، مجھ سے میرے حبیب کے ساتھ محبت پر دلیل مانگتا ہے، کیا یہ دلیل کم ہے کہ پورے کا پورا قرآن محبوب کی محبت میں تعلق ہے؟ بولا بات تو ٹھیک ہے، کوئی اسپیسیفک جگہ کی طرف نشاندہی کر دے، اشارہ کر دے، آیات کا نزول ہو جاتا ہے۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ رب فرماتا ہے کہ بندے، میں شرک برداشت نہیں کرتا، میں شرک برداشت نہیں کرتا، نہ اپنی ذات کے ساتھ نہ کسی کی ذات کے ساتھ۔ اے بندے، مجھے شرک پسند نہیں ہے، مگر جب باری آتی ہے آمنہ کے لال کی، شاہ ہر دو سرا، امام الانبیاء محمد و مصطفیٰ کی، رب فرماتا ہے بندے شرک پسند نہیں کرتا، مگر جب باری آتی ہے حبیب پر درود بھیجنے کی تو بندے تیرے ساتھ مل کر حبیب پر درود بھیجتا ہوں۔ اللہ کی اپنے حبیب کے ساتھ محبت ہے۔ آخری بات کروں گا، وقت قلیل ہے۔ مولا، تیرا مقدمہ سمجھ میں آ گیا کہ تجھے اپنے حبیب کے ساتھ محبت ہے، مولا یہ بتا ہم کیا کریں؟ مولا ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ جواب آتا ہے بندے کرنا کیا ہے، جس سے میں محبت کرتا ہوں تم بھی اس کے دیوانے بن جاؤ، اور ہر اس شخص سے محبت کرو جو میرے حبیب سے محبت کرتا ہے۔ تو جامعہ فریدیہ میں آنے والوں، اگر تو کسی عاشق رسول کو جانتے ہو تو ٹھیک، اگر نہیں پہچانتے تو آؤ تم ایک عاشق رسول کا پتہ دیتا ہوں۔ ہمارے مربی محسن حضور قبلہ دادا جان، میں نے آپ کو اللہ کے خوف میں بھی روتے دیکھا ہے۔ آخری بات کروں گا پھر اجازت۔ اللہ کے خوف میں بھی روتے دیکھا ہے، حضور کی محبت میں بھی تڑپتے دیکھا ہے، مگر کبھی ذاتی وجہ پر آنسو بہاتے نہیں دیکھے۔ پچھلے حج کے موقع پر حضور قبلہ بابا جی شدید علیل ہو گئے، بیمار ہو گئے، چلنے پھرنے سے بھی قاصر ہو گئے۔ میں حاضر ہوا، آپ کی آنکھوں کے اندر آنسو تھے۔ اب یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ دادا پوتے کا رشتہ تو ہے نا، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پیر تکلیف میں ہو اور مریض درد محسوس نہ کرے؟ میں نے عرض کی کہ حضور قبلہ دادا جان، اللہ رب العزت نے آپ کو اتنے حج نصیب کیے ہیں، لوگوں کی اتنی زندگیاں نہیں ہوتی جتنے آپ کے حج ہو چکے ہیں۔ اس سال حج سے چھٹی لے لیں، رخصت لے لیں، آپ بیمار ہیں۔ تو پہلے جو حضور قبلہ دادا جان کی آنکھوں میں آنسو جھلک رہے تھے، میری بات سننے کے بعد چھلک گئے۔ سبحان اللہ۔ پہلے آنسو جھلک رہے تھے، بات سننے کے بعد چھلک گئے۔ ذوق پورا ہو جانے کے بعد حضور قبلہ بابا جی نے ایک بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی، وہ بات آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اور پھر اجازت چاہوں گا۔
حضور قبلہ بابا جی فرماتے ہیں کہ بیٹا بات تو آپ کی ٹھیک ہے مگر مجھے شرم آتی ہے، مجھے حیا آتی ہے۔ دادا جان کس بات کی شرم؟ کہ بیٹا ساری زندگی حضور کا نام لیا، حضور کے نام پہ اٹھا، حضور کے نام پہ بیٹھا، حضور کے نام پہ کھایا ہے، حضور کے نام پہ کھلایا ہے، ساری زندگی حضور کا نام لیا ہے۔ شرم اس بات سے آتی ہے کہ جب لوگ حج کے ارکان ادا کر کے مدینہ کا رخ کریں گے، مدینہ کا رخ کریں گے، سنہری جالیوں کے سامنے جب کھڑے ہو کر سلام پیش کریں گے نا، تو بیٹا حیا اس بات سے آتی ہے کہ جب حضور اپنے غلاموں پر نظر کرے تو منظور احمد ان غلاموں میں کھڑا نہ ہو۔ مجھے اس بات سے حیا آتی ہے، میں نے ضرور جانا ہے۔ یہ محبت ہے، یہ حضور کا عشق ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ آپ کی میری اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت سے نوازے اور ہماری خالی جھولیوں کو رحمت و برکات کے خزینے سے بھر دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین والسلام۔